بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں، ہر ایک انسان کی زندگی میں کئی ایک ایسے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ایک نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ جو ہے میرے معاملات نہیں چل سکتے، میری جو ریلیشن شپ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتی، میری دوستی وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری سلام دعا بھی ختم ہو گئی ہے، تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری سلام دعا تو قائم ہے لیکن سلام دعا ہی ہے، اور کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پھر ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے بھی کہ جس کی وجہ سے پھر جو ہے ہم دوبارہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ میری ان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں چلے گی، اور لیکن ہم ان کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتے، اور وہ بار بار ان کے مختلف خیالات جو ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر آتے رہتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر آتے رہتے ہیں اور ہمیں ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں، ہم ٹینس رہتے ہیں، اس کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں، اور اس طریقے سے جب ہم ان کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک تو ذرا ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، وی ریمین ٹینس، ہم تھوڑا ان ہیپی رہتے ہیں، تھوڑا جب ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو تھوڑا ذرا سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، ہماری توانائی ضائع ہوتی ہے، ہمارے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کیس کے بارے میں ہمارے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور نکالنے کی کوشش کریں، اگرچہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہی ہم نے ان کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی ساتھ ہی یہ جو ہے کہہ لیں کہ ساتھ ہی یہ عمل پذیر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی، اور ہم کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو اپنے جو ہی ہمارے ذہن کے اندر آئیں اور ہم ان کو نکال کے باہر پھینکیں، جیسے کوئی چیز آپ کہہ لیں کہ گھر سے یا کمرے سے باہر جو ہے وہ پھینکی جاتی ہے، اور اگر ہمیں فوری طور پہ یہ یاد نہیں آیا تو پھر جو ہی ہمارے ذہن کے اندر آئے، ہمیں یاد آ جائے کہ مجھے تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اپان اٹ، تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ ایک دفعہ پھینکیں گے تو ممکن ہے پھر آئے گا، پھر پھینکنا پڑے گا، ایک گویا تصور کریں کہ آپ کسی چیز کو اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں، یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ 2-3 دفعہ آئے گی اور اس کے بعد پھر وہ نہیں آئے گی۔ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کی سلام دعا ہے اور منیمم کم سے کم جو ریلیشن شپ ہے، کم سے کم جو تعلق ہے وہ اگر ہے تو آپ اس کو بے شک قائم رکھیں، اور ختم ہو گیا تو اس کو وہیں پہ رکھیں، لیکن آپ ان کے خلاف ان کی ایبسنس میں بھی کوئی بات نہیں کریں، آپ ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے خلاف بات نہیں کریں، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باتیں ٹریول کر کے وہاں تک پہنچ جاتی ہیں، اور پہنچ جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ان کا رد عمل ہوتا ہے، اور جب ان کا رد عمل ہوتا ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی کچھ مزید ہمارا جو سٹریس ہے، ہمارا جو ٹینشن ہے، ہماری جو پریشانی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ہم لوگوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہم لوگوں کو اختیار کرنا ہے ایسی ریلیشن شپس کے بارے میں کہ جو ریلیشن شپس جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ڈسٹربڈ، ایک تو بہت قریبی ریلیشن شپ ہوئی نا، بہت قریبی کہ ایک انسان کٹ بھی نہیں سکتا، کہ ایک انسان ان سے کٹ بھی نہیں سکتا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کے بارے میں ذرا ڈفرینٹ اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے، اور کہتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ بہترین فیصلہ ساز ہے، وقت جو ہے، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں گھر کے لوگوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات آپ سے کوئی بہت ہی کہہ لیں کہ وہ آپ سے دور ہو جائے، آپ کی بالکل اس کے ساتھ ایک لیازون اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ نہ رہے، ایک وہ انڈرسٹینڈنگ نہ رہے، تو پھر کیا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، کیا کر لیں؟ خاموش ہو جائیں، بی سائلنٹ، اور سائلنٹ ہو جائیں اور پھر انتظار کریں، اگر فرض کر لیں کہ دوسری طرف سے پھر ان کو احساس ہو کہ جی نہیں انہوں نے غلطی کی ہے، تو پھر آپ بے شک اپنے ریلیشن شپ پھر بحال کر لیں، پھر بحال کر لینی چاہیے، ادروائز آپ خاموش ہو جائیں۔ خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ ان کو کچھ وقت کے لیے سمجھانا بجھانا بھی بے شک بند کر دیں، اور ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کریں، کوئی ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں، اور نہ ہی ان کو یہ احساس ہونے دیں، نہ ہی کہیں یہ غلط، نہ ہی کہیں ان تک یہ بات پہنچے، ان تک یہ میسج پہنچے کہ کوئی آپ ان کے خلاف کرنے کچھ جا رہے ہیں۔ آپ بی سائلنٹ، بس آپ خاموش ہو جائیں۔ ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کو ہم نے اس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے اور ہینڈل کرنا ہے، اور جہاں پہ محض ایک دوستی تھی، محض تعلق تھا، ایک کہہ لیں کہ سلامدہ تھی، گپ شپ تھی، ذرا سی دوستی تھی، یا ایون کہ گہری دوستی تھی، اور آپ کے کٹ جانے میں کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، ان کے لیے تو پھر یہی ہے کہ آپ ان کو اپنے ذہن سے باہر رکھیں۔ ہاں، جہاں پہ سلام دعا ہے اس سلام دعا کو قائم رکھیں۔ فرض کر لیں آپ ایسے آمنا سامنا ہو گیا تو سلام دعا کر لیں، منیمم جو ہے وہ آپ کر لیں، اور جہاں پہ آپ ختم کر چکے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو کریں، اس کو جو ہے وہ جاری رکھیں۔ تو لیکن ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اوپر سوار کر کے، ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اوپر سوار رکھ کر کے اپنے آپ کو مسلسل جو ہے وہ ایک پریشانی کا شکار رکھنا، ایک ٹینشن کا شکار رکھنا، اور اپنے اعصاب کے اوپر ایک بوجھ ڈالے رکھنا، یہ جو طرز عمل ہے، یہ جو رویہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور اسے اوائڈ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے مفاد کے اندر قطعاً بھی نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وقت جو ہوتا ہے، وقت بہترین فیصلہ ساز ہوتا ہے۔ وقت فیصلہ کرتا ہے کہ جی وقت جو ہے وہ آٹومیٹیکلی چیزوں کی جو اوریجنل ورتھ ہے، چیزوں کی جو اوریجنل ویلیو ہے، اس کو وہ ایکسپوز کر دیتا ہے، اس کو وہ گویا کہ اس کے اوپر ایک مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت کر دیتا ہے۔ تو ایک انسان کے لیے ان کے جو ان ہیلدی ریلیشن شپس ہیں، کہ جو ایک غیر صحت مندانہ، جو کہہ لیں کہ جہاں پہ ریلیشن شپ کے اندر کچھ مسائل آ گئے، پرابلم آ گئے، ٹربل آ گئے، تو ان میں ان باتوں کا بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جی کہاں پہ کون سی بات جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے، اور